رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا رحمت العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کا جمعۃ المبارک جمادی الثانی کا یہ جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حاضری قبول فرمائے۔ ایک حدیث پاک جو سنن ابو داؤد جو حدیث کی مشہور و معروف کتاب ہے، صحاح ستہ میں داخل ہے، یعنی حدیث کی 6 صحیح کتابوں میں یہ کتاب شامل ہے، سنن ابو داؤد۔ اس میں حضرت ابی امامہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے یہ حدیث شریفہ مروی ہے۔ وعن ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 باتیں، 4 چیزیں ایمان کے لوازمات میں سے ہیں، اور ایمان کی تکمیل میں ان 4 باتوں کو دخل ہے۔ اور آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع ہے کہ 4 باتیں جو ایمان مکمل ہونے کی نشانی ہے۔ پہلی چیز، پہلی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی، من احب للہ، جو کوئی اللہ کے لیے محبت کرے، ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرے یا محبت رکھے، وابغض للہ، اور اللہ ہی کے لیے ناراضگی رکھے، بغض رکھے، وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے عطا کرے، اللہ کے لیے دے کسی کو، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے روکے، اللہ کے لیے منع کرے، فقد استکمل الایمان، بے شک اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو 4 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، بڑی اہم باتیں ہیں۔ اللہ کی محبت اللہ کے لیے، صوفیہ کی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے اللہ واسطے محبت، اللہ واسطے کی محبت، یعنی دنیا کی غرض و غایت اس میں نہ ہو، نہ کوئی ذاتی مفاد ہو نہ غرض، اللہ کی خوشی کے لیے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے، میری مخلوق آپس میں ایک دوسرے سے جڑی رہے۔ جب کوئی محبت اللہ کے لیے ہوگی تو وہ اصل میں اللہ ہی کی محبت کہلائے گی۔ یعنی سمجھنے کے لیے بتاتا ہوں،
کہ اگر آپ کسی سے اللہ کے لیے محبت کریں گے تو یہ ایسا ہوگا جیسے آپ نے اللہ سے محبت کی، کیونکہ اس میں اللہ کی ذات آ گئی، اللہ کی ذات پاک بیچ میں آ گئی، کیونکہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے گا وہ اللہ کے لیے شمار ہوگا۔ جیسے اگر ہم کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں اور وہ چیز اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے، اللہ ہی نے کسی کو یہ ہنر اور یہ کمال دیا ہے، اگر ہم اس چیز کے بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں تو وہ تعریف دراصل اللہ ہی کی تعریف کہلاتی ہے، کیونکہ اللہ ہی نے اس کو یہ ہنر، یہ طاقت عطا فرمائی۔ یہ بڑی سمجھنے کی باتیں ہیں آج کے جمعہ میں۔ ویسے ہر جمعہ جو باتیں ہوتی ہیں آپ خود اس بات کی تائید کریں گے کہ کام کی باتیں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ اس ممبر سے کوئی فالتو بات نہیں ہوتی، کام کی بات ہوتی سمجھنے کے لیے، اور محدود وقت ہوتا ہے، مختصر وقت ہوتا ہے، اس میں جتنی باتیں آپ کو سننے میں آ جائیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ یہ جو فرمایا من احب للہ، جس نے محبت کی اللہ کے لیے۔ اب محبت تو نفس کے لیے بھی ہو سکتی ہے، نفسانی محبتیں، شہوانی محبتیں، مطلب کی محبتیں، مفاد کی محبتیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ اپنے مطلب کے لیے دنیا میں لوگ کسی سے محبت کا برتاؤ کرتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، مگر وہ محبت جو بے لوث ہو، بے غرض، کسی سے کچھ مطلوب نہ ہو، کسی سے کوئی مطلب نہ ہو، صرف اس لیے محبت ہو کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی مخلوق ہوں اللہ کی اور یہ بھی ایک مخلوق میں سے ہے، تو اگر میں اس سے محبت کروں گا تو میرا رب خوش ہوگا۔ تو یہ محبت جو بندے کی بندے سے ہو رہی ہے، یہ ایسی محبت ہو جائے گی جیسے بندے کی اللہ سے محبت، کیونکہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، اس میں رضا الہی کا عمل دخل ہو گیا، اللہ کی رضا۔ اب اللہ کی رضا کے لیے کوئی خیرات دیتا ہے، کوئی کھانا کھلاتا ہے، کوئی پانی پلاتا ہے، کوئی مسکرا کر ملتا ہے، کوئی خوشی کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ملتا ہے، وہ اللہ ہی کی محبت ہو جائے گی۔ ورنہ تو یہ جو باتیں حدیث پاک میں آئی ہیں، 4 باتیں جو آپ نے بھی عربی زبان میں سنی، کون سی؟ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، 4 ہو گئی نا۔ یہ چاروں باتیں تو کوئی دنیا کے لیے بھی کر سکتا ہے اور ہوتی ہیں۔ آپ اکثر مشاہدہ کریں، اخبارات میں پڑھیں، میڈیا پر دیکھیں، سنیں یا اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے لیے نہیں ہو رہا، کہیں اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے ہوگا، کہیں اپنی شہرت کے لیے ہوگا، کہیں کاروبار کے لیے ہوگا، کہیں سیاست کے لیے ہوگا،
کہیں اقتدار کے لیے ہوگا، مختلف اغراض و مقاصد ان محبتوں میں شامل ہو سکتے ہیں، مگر اللہ نے اپنے حبیب و محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان اقدس سے یہ کہلوایا کہ محبت کسی کے ساتھ اللہ کے لیے ہو تو وہ اللہ کی محبت ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ کسی کو کچھ دیں تو بدلے کے لیے نہ دیں، یعنی یہ توقع نہ رکھیں کہ یہ بھی دے گا، یہ تو پھر ادلا بدلا ہو گیا نا، یہ ادلا بدلا ہو گیا، یہ اللہ کے لیے کہاں ہوا؟ کیونکہ اگر وہ جواب میں آپ کو نہ دے تو آپ کہیں گے کہ آئندہ نہ دوں گا میں، بھائی اس نے تو مجھے جواب میں کچھ دیا ہی نہیں، اب مجھے آئندہ کچھ دینے کی کیا ضرورت؟ لیکن جب اللہ کے لیے دیا جائے گا تو آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت اور یہ نعمت عطا فرمائے گا کہ آپ کے دل سے آواز آئے گی کہ میں نے تو اللہ کے لیے دیا ہے، مجھے اس سے کیا چاہیے؟ اس کا بدلہ، اس کا صلہ مجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ملے گا۔ پھر آپ یہ کہیں گے۔ تو محبت اللہ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے دنیا میں، اور اس محبت کے لیے اپنے پرائے رشتہ دار غیر اس کی کوئی قید نہیں، اللہ کی محبت صرف اللہ کے لیے، اپنے سے محبت کرو تو بھی اللہ کے لیے، اور پرائے سے محبت کرو تو بھی اللہ کے لیے۔ اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ یہ اپنا ہے یا پرایا ہے، آپ تو محبت کرنا چاہتے ہو اللہ کے لیے، کر لو۔ ایمان کی تکمیل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب آپ بتائیے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایمان کی تکمیل، ایمان کا مکمل ہونا اس پر موقوف ہے کہ کسی کی کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دھیان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا خیال ہو کہ اللہ خوش ہوگا، وہ محبت اللہ کی محبت کہلائے گی۔ تو جب کوئی ایک بندہ دوسرے بندے سے محبت کرے اور اللہ کے لیے کرے تو اس میں فرشتے بھی خوش ہوں گے، اللہ بھی خوش ہوگا، اور اللہ کے رسول بھی خوش ہوں گے، کیونکہ انہوں نے ہی فرمایا ہے نا یہ بات کہ محبت اللہ کے لیے۔ دیکھیں، بڑے بڑے مشائخ، صوفیاء، اکابر اولیاء اللہ اور ان سے پہلے انبیاء اللہ، نبی، رسول اور ولی، یہ سب اللہ کی مخلوق سے اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں۔ نبی اپنی امت سے کوئی اور بدلہ نہیں چاہتا، دنیا کا کوئی ساز و سامان، دنیا کا مال، دنیا کا کاروبار نہیں چاہتا، اور اللہ کا ولی بھی جب اپنے پاس آنے والوں سے محبت رکھتا ہے تو اللہ کے لیے رکھتا ہے، وہ جواب میں اس سے کچھ نہیں چاہتا۔ آپ دیکھیں اولیاء اللہ کے پاس جو لوگ آتے ہیں،
صوفیاء کرام کے پاس، اس میں بیک وقت مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف علاقوں کے رہنے والے، مختلف شکلوں والے، مختلف عادتوں والے، مختلف رنگ اور روپ والے، مختلف لباس والے، وہ آتے ہیں اور اولیاء اللہ ان سے اللہ ہی کے لیے محبت کرتے ہیں، ان سے کچھ طلب نہیں کرتے، کوئی شرط نہیں لگاتے، کوئی فیس نہیں لیتے، نہ دعا کرنے کی فیس لیتے ہیں، نہ مشورہ دینے کی فیس لیتے ہیں، نہ دم کرنے کی فیس لیتے ہیں، وہ تو کچھ نہیں مانگتے. یہ محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہمارا اپنا ہے یا پرایا ہے، وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے لیے آیا ہے. تو بندہ اللہ کا بندہ ہو تو وہ ایک دوسرے سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، ورنہ تو وہ کوئی گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ ہو جائے گا، ادلا بدلا. تو ادلا بدلا اللہ کی محبت میں کہاں ہوتا ہے؟ تو اولیاء اللہ جتنے بھی گزرے انہوں نے اللہ کے لیے محبت کی. فی سبیل اللہ محبت یہ کہتے ہیں اولیاء اللہ کے لیے ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے. کوئی جا کر دیکھے اولیاء اللہ کے پاس، اللہ والوں کے پاس، اندازہ لگا لے کہ ان کی محبت اللہ کے لیے ہے یا نہیں ہے. یہ طریقہ اور اس حدیث پر عمل یہ اللہ والوں سے ہمیں ملتا ہے. اب یہ جو 4 باتوں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں حدیث پاک کی روشنی میں، حدیث پاک پڑھی ہے نا میں نے، سنن ابو داؤد کی حدیث تلاوت کی، صحابی ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی. دیکھو ایک محبت تو ہے براہ راست اللہ سے محبت، جیسے آپ ذکر اللہ کر رہے ہوں اللہ کی محبت میں، جیسے آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں اللہ کی محبت میں، جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہوں اللہ کی محبت میں، روزہ رکھ رہے ہوں اللہ کی محبت میں. یہ تو وہ عبادات ہیں اور وہ اعمال ہیں، وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو براہ راست اللہ کے لیے ہو رہی ہیں. یہ تو خود آپ کر رہے ہو اپنی جان سے، اپنے بدن سے، براہ راست اللہ کے لیے کر رہے ہو، وہ اللہ کی محبت میں وہ اعمال ہو رہے ہیں. مگر یہاں جو بات ہو رہی ہے حدیث میں وہ یہ ہو رہی ہے کہ بندے کا بندے سے محبت کرنا اللہ کے لیے ہو. ہاں یہ بڑی بات ہے، بندے کا بندے سے محبت کرنا اللہ کے لیے، اس کی بات ہو رہی ہے بڑی مشکل بات، لیکن اگر کرے تو ناممکن نہیں ہے. مشکل تو ہو سکتی ہے، ناممکن نہیں ہے. اگر کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے. باندھے کمر تیار ہو توفیق بخشے گا خدا، کہ تم کمر کسو، ہمت کرو، اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے. چنانچہ پہلی بات تو یہ آ گئی من احب للہ، محبت اللہ کے لیے. دوسری بات جو فرمائی حضور نے وہ کیا ہے؟ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور بغض اللہ کے لیے. اب کوئی کہے گا بغض تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے دل کے اندر کینہ رکھیں، عداوت رکھیں. تو کینہ عداوت
عام طور پر جائز نہیں ہے. دل کو اس سے پاک رکھنا چاہیے کینے سے، ہے نا. سینہ میرا پاک ہو کینے سے اے پروردگار. میرے جد امجد رحمۃ اللہ علیہ دعاؤں میں، دعا کے وقت یہ اشعار پڑھتے تھے. سر وہ دے جو جھک کے آئے تیرے در پر بار بار، دل وہ دے یا رب رہے جو نام پر تیرے نثار. سینہ میرا پاک ہو کینے سے اے پروردگار، اور ہو گنجی نئے عشق رسول کردگار. یہ میرے دادا، میرے جد امجد کی دعا جو میں نے سنی بچپن میں اپنے، یہ وہ یاد آئی. دل وہ دے یا رب رہے جو نام پر تیرے نثار، سر وہ دے جو جھک کے آئے تیرے در پر بار بار. سینہ میرا پاک ہو کینے سے اے پروردگار، اور ہو گنجینہ عشق رسول کردگار. یعنی عشق رسول کا خزانہ بنے میرا دل. تو بغض اور عداوت تو دین اسلام میں جائز نہیں ہے، مگر ایک مقام پر جائز ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہاں، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، فرمایا اللہ کے لیے بغض جائز ہے. اب اللہ کے لیے بغض جائز ہونا، اس کی تشریح یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ بغض تو منع ہے، ناراضگی یا عداوت یہ تو منع ہے، مگر حضور فرما رہے ہیں اللہ کے لیے جائز ہے. تو اللہ کے لیے جائز کیسے ہو جائے گا بغض؟ وہ اس طرح ہو جائے گا کہ جس کام اور جس بات سے اللہ راضی نہیں ہے اس سے رک جانا، یہ اللہ کے لیے بغض ہوگا. اللہ کے لیے ناراضگی، مثلا کوئی شخص اللہ کے خلاف ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں توہین کرتا ہے، اس سے دور رہنا، اس سے بغض کرنا، اس سے ناراض رہنا، راضی نہ رہنا اس کے اس عمل میں راضی نہ ہونا، یہ ہے اللہ کے لیے بغض. اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں. دیکھیں ایک حدیث پاک اور بتا رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک میں کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے، مگر حدیث میں ہے کہ جب اللہ کی بات آتی، اللہ کی ناراضگی کی بات آتی تو آپ کو ناراضگی پیش ہوتی، آپ ناراض ہوتے، کیونکہ اس میں اللہ کا سوال آ گیا نا، اللہ کی ذات پاک آ گئی. تو اللہ کی ذات پاک جب آ گئے بیچ میں تو پھر آپ کو غصہ آتا، آپ کو برا محسوس ہوتا، ورنہ آپ اپنی ذات کے لیے تو معاف کرنے والے تھے، انتقام نہ لیتے تھے. یہ حدیث پاک میں ہے. تو یہاں یہ وہی بات ہو رہی ہے، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ میں کہ بغض اگر ہو تو جائز ہوگا مگر اللہ کے لیے ہو. ثابت ہو جائے کہ آپ کسی سے بغض رکھ رہے ہیں تو اللہ کی ذات کے مسئلے پر رکھ رہے ہیں. معاذ اللہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا منکر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ کوئی عیب لگاتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کی قدرت کا انکار کرتا ہے، وہاں بغض رکھنا یہ جائز ہو جائے گا اللہ کے لیے. وَأَبْغَضَ لِلَّهِ. ایسی مثالیں تاریخ اسلام میں بھی ہمیں ملتی ہیں. دیکھیں نا، یہ جو جتنی جنگیں ہوئیں، جہاد، غزوات، یہ مثال ہے اس کی کہ اللہ کے لیے ہوئی. مسلمان نے، مومن نے مشرک سے، کافر سے بغض رکھا، اللہ کے لیے رکھا.
تو وہ جائز ہو گیا، اس پر جہاد بھی ہوا، اس پر قتل بھی ہوئے، قتال ہوئے، ہے نا؟ آپ تو دیکھ رہے ہیں، تاریخ میں دیکھ لیں آپ، تاریخ اسلام میں غزوات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قیادت فرمائی غزوات میں۔ آپ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد میں مجاہدین اسلام کی قیادت فرمائی، سپہ سالار آپ تھے، وہ غزوہ بدر ہو یا غزوہ احد ہو یا غزوہ حنین ہو یا کوئی بھی غزوہ ہو۔ غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول نے خود حصہ لیا ہو، اس جنگ میں، اس جہاد میں حضور نے خود شرکت کی ہو، اس کو کہتے ہیں غزوہ۔ تو ایک سے زیادہ غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کے لیے بغض تھا، ذات کے لیے نہیں تھا۔ ایک چھوٹی سی مثال بیان کرتا ہوں غزوہ بدر کے موقع کی، کہ غزوہ بدر کے موقع پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو مجاہدین اسلام کفار کے خلاف جنگ کر رہے تھے، لڑ رہے تھے تلواروں کے ساتھ، تو حضور کے ساتھ جلیل القدر صحابی جو بعد میں خلیفہ بنے، خلیفہ اول ہوئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضور کے ساتھ شانہ بشانہ لڑ رہے تھے مشرکین کے خلاف۔ اور مشرکین کے قافلے میں، مشرکین کے لشکر میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا بیٹا تھا، ہے نا عجیب بات؟ اللہ کے رسول کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق، اور کفار اور مشرکین کے ساتھ ابو بکر صدیق کے بیٹے، وہ ادھر سے لڑ رہے تھے۔ اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ عبد الرحمن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے سگے بھائی، وہ ادھر سے مشرکین کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ اب یہ واقعہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں مختصر کہ اس کی مثال معلوم ہو جائے اللہ کے لیے بغض والی۔ جب جنگ ختم ہوئی، غزوہ بدر ختم ہوا، تو عبد الرحمن نے اپنے والد ابو بکر صدیق سے یہ کہا، یا ابتی، اے میرے باپ، آپ یاد کرو کہ جنگ کرتے ہوئے ایک موقع ایسا آیا تھا کہ آپ میری تلوار کی زد میں بالکل ٹھیک آ گئے تھے، اگر میں چاہتا تو ایک وار کر کے آپ کی گردن اڑا دیتا تھا، مگر میں نے نہیں اڑایا گردن۔ کیوں؟ کہ آپ میرے باپ تھے، میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بات ذرا دیکھیں۔ پھر جواب دیکھیں آپ کیا تھا ابو بکر صدیق کا رضی اللہ عنہ کا۔ فرمایا، بیٹے اگر تو میری زد میں آتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑتا، کیونکہ میں باپ بیٹے کی جنگ نہیں لڑ رہا تھا، اللہ کے لیے جنگ لڑ رہا تھا۔ میں نہ چھوڑتا تجھ کو، یہ تو نے چھوڑا مجھے، یہ تو جان، تو اگر میری عزت میں آتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا۔ میں تو اللہ کے لیے جہاد کر رہا تھا، باپ بیٹے کی جنگ تھوڑی کر رہا تھا میں، کہ کوئی باپ سمجھ کے مجھے چھوڑ دے اور میں بیٹا سمجھ کے اسے چھوڑ دوں، نہیں۔ اس کو کہتے ہیں ابغض للہ، بغض ہو تو اللہ کے لیے ہو۔ یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرما رہے۔ پھر تیسری بات کیا فرما رہے؟ وَأَعْطَى لِلَّهِ، جس نے کسی کو کچھ دیا اللہ کے لیے۔ اب یہ دینا جو ہے نا اللہ کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اپنی ذات کے لیے تو کوئی بہت کرتا ہے، اس کو دے پھر اس سے لے، ادھر دے ادھر لے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، گیو اینڈ ٹیک، یہ تو بہت سننے میں آتا ہے۔ مگر اللہ کے لیے دینا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے دینا یہ ہوتا ہے کہ میں نے بس اللہ کے لیے دیا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اللہ چاہیے۔ تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ تو جب کوئی اللہ کے لیے کسی کو کچھ دے گا اللہ کی راہ میں، تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس نے کچھ اور طلب نہیں رکھی، کوئی غرض نہیں رکھی اس نے،
اس نے تو یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ مجھے کچھ دے گا، اس نے تو یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ مجھے شکریہ کہے گا، بس اس نے تو اللہ کے لیے دے دیا، بس اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عطا للہ، اللہ کے لیے عطا۔ حضور فرما رہے ہیں اللہ کے لیے جس نے عطا کیا، وَمَنَعَ لِلَّهِ، آخر میں فرمایا جس نے اللہ کے لیے منع کیا۔ اب یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، اللہ کے لیے منع کرنا، یعنی کوئی مانگ رہا ہے مجھے دو، آپ منع کر رہے ہو، نہیں دے رہے، تو حضور فرما رہے ہیں یہ نہ دینا جو ہے نا، اگر اس کے پیچھے اللہ کا مسئلہ ہو، اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کا مسئلہ ہو، تو جہاں پتہ چلے کہ اللہ کی ناراضگی ہوگی وہاں ہاتھ روک لو، مت دو، اللہ ناراض نہیں ہوگا تم سے، کیونکہ تم نے اللہ کی رضا کو دیکھ کر ہی اپنے ہاتھ کو روکا۔ مثلاً ایک ایسی جگہ دینے سے تم نے اعراض کیا، اوائڈ کیا، اگنور کیا، جہاں کے بارے میں تمہیں معلوم ہوا کہ یہاں میں دوں گا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، خوش تھوڑی ہوگا، حرام کام میں دوں گا تو اللہ تو ناراض ہوگا، خوش کہاں ہوگا؟ بھلے میرے پاس بہت پیسہ ہے، یہ دینے سے میرے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھائی ایک سرمایہ کار بہت بڑا سرمایہ دار ہو، وہ اگر چند روپے اپنے بڑے بینک بیلنس میں سے کسی کو کچھ دے دیتا ہے تو اس کا کیا بگڑتا ہے؟ لیکن نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی ناراضگی میں اگر دے رہا ہے، کہ جہاں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جہاں سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے جہاں دینا، وہاں اگر دے گا تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ پھر یہ اللہ کے لیے نہیں ہوگا۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، فرمایا جس نے اللہ کے لیے منع کر دیا کہ نہیں دے رہا میں، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، فرمایا اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیے یہ چار باتیں، اللہ کے لیے محبت کرنا کسی سے، اللہ کے لیے بغض رکھنا کسی سے، اللہ کے لیے کچھ دینا کسی کو، اللہ کے لیے منع کرنا کسی کو، حضور فرما رہے یہ ایمان کی تکمیل ہے، اس سے ایک ایمان کی کمپلیشن ہوگی، ایمان تمہارا مکمل ہو جائے گا۔ تو اپنے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے یہ نسخہ، یہ نسخہ روحانی، یہ اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک میں نے آج کے جمعہ میں پڑھ لی، اللہ تعالی ہم کو اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم یا رب العالمین۔ اور ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں چلتے چلتے، کہ ہمارے یہاں جمعے کا وقت جو ہے نا نماز کا، وہ تو ہے 3:30، 3:30۔ یہ کچھ اوپر جو وقت ہوتا ہے، یہ اوپر تو اس لیے ہو جاتا ہے کہ کوئی بات چل رہی ہے، درس چل رہا ہے، قرآن کا چل رہا ہے، حدیث کا چل رہا ہے، کوئی خیر کی بات ہو رہی ہے تو اس میں اوپر ہو جاتا ہے وقت۔ لیکن مجھے کسی نے کہا کہ پچھلا جمعہ ذرا جلدی ہو گئی نماز، تو میں نے کہا کہ 3:30 سے پہلے تو نہیں ہوئی ہوگی نا، 3:30 سے پہلے تو ہوتی ہی نہیں ہے، کبھی بعد ہو سکتی ہے، پہلے نہیں ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی میں آج یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ ذہن میں رکھیں 3:30 کہ 3:30 بجے جماعت ہوگی، لیکن ابھی ایک آدھ جمعہ اور میں دیکھتا ہوں تو 3:35 پر جماعت کھڑی کرنے کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے نیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 3:30 بجے یعنی کہ خطبہ ہو جائے گا اور 3:35 پر جماعت۔ اب اس کے بعد کوئی بعد میں آتا ہے، وہ اگر جمعہ نہیں پاتا تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ اس طرح تو کوئی 3:45 بجے کے بعد بھی آئے گا تو اس کو جمعہ کیسے ملے گا؟ کوئی اگر 4 بجنے میں 5 منٹ کم پر آئے گا تو جمعہ کیسے ملے گا؟ یہ تو ایک مشکل بات ہے نا۔ اور ویسے بھی کوشش کیا ہونی چاہیے کہ چلیں تقریر میں آپ نہیں آئے، حالانکہ تقریر بھی علم ہے نا۔ یہ جو میں نے ابھی ساری باتیں کی ہیں، کیا یہ فالتو باتیں کی ہیں؟ یہ تو قرآن و حدیث کی باتیں کی ہیں نا، یہ ہمارے لیے علم ہے، علم کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر تقریر میں اگر کوئی نہ پہنچ سکا تو خطبے میں پہنچے، خطبہ واجب ہے، جمعہ کا خطبہ واجب کا مطلب فرض سے قریب، نماز فرض اور خطبہ واجب، کہ خطبے کو بھی ایسا ہی سمجھو جیسے نماز کو سمجھتے ہو۔ لیکن بعض لوگ بہت زیادہ سستی کر لیتے ہیں، خطبے میں بھی نہیں ہوتے، جماعت کھڑی ہوتی ہے اس کے بعد پہنچتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو بہت ہلکا لیتے ہیں، ہلکا۔ تو ہلکا لینے سے بچنا چاہیے۔
کوشش کرنا چاہیے کہ وقت کے اوپر انسان پہنچ جائے. جمعہ کا خطبہ واجب ہے, عید کا خطبہ سنت ہے. تو جمعہ کے خطبے کی جو قدر و قیمت ہے, منزلت, وہ بہت بڑی ہے, کیونکہ واجب وہ ہوتا ہے جو فرض کے قریب ہوتا ہے. بالکل فرض کے بعد اگلا درجہ واجب کا ہوتا ہے, پھر سنت کا ہوتا ہے. سنت سے بھی بڑا درجہ واجب ہے. آپ دیکھ رہے ہیں, اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے, یعنی وقت ہی چلا گیا, اب جب وہ قضا نماز پڑھتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ فرض. سنت نہیں پڑھتا, سنت معاف ہو جاتی, مگر واجب معاف نہیں ہوتا. اگر وطر اس کے چھوٹ گئے عشاء کی نماز میں, تو صبح فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے اس کو وطر پڑھنا پڑے گا, پھر فجر کی نماز پڑھے گا. پہلے وطر پڑھے گا, پھر فجر کی سنت پڑھے گا, پھر فجر کے فرض پڑھے گا. تو واجب وہ عمل ہے جو فرض کے ساتھ اتنا جڑا ہوا ہے کہ آپ اس کو فرض ہی سمجھو. تو خطبے میں بھی کم از کم پہنچنے کی کوشش تو ہونا چاہیے. تو اب میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج تو اس لیے میں نے 3:35 پر جماعت کھڑی نہیں کی کہ آج تو معلوم نہیں تھا نا. اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آئندہ جمعہ سے آپ کوشش کریں کہ اپنے ذہن میں تو یہ رکھیں ہمیں 3:30 بجے تو پہنچنا ہی پہنچنا ہے. ٹھیک ہے, چلو تقریر میں کوئی نہیں پہنچا, مگر کم از کم 3:30 بجے تک تو پہنچ ہی جائے نا, تاکہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے, پہنچ گئے. تو 3:35 پر انشاءاللہ جماعت ہوگی اور 3:30 بجے بیان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ.